بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں یہ ایک گاؤں کی خوبصورت لڑکی، ایک شہزادہ اور ایک دیو کے بارے میں ہے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے مگر خوبصورت گاؤں کی لڑکی رانی کی ہے۔ رانی ایک ذہین، ہمدرد اور بہادر لڑکی تھی جو اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ گاؤں والے اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے میں پیش رہتی تھی۔ گاؤں کے وسط میں ایک بڑی جھیل تھی جو نہ صرف گاؤں کے لیے ایک قدرتی خوبصورتی تھی بلکہ اس کا پانی گاؤں کے باشندوں کی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن یہ سکون اور امن برباد ہو گیا جب ایک خوفناک دیو نے گاؤں میں آ کر تباہی مچانا شروع کر دی۔ وہ دیو جو آسمان سے گرتا تھا اور اس کی آنکھوں میں آگ کی مانند روشنی چمکتی تھی، گاؤں کی فصلوں کو تباہ کر رہا تھا، گھروں میں آگ لگا رہا تھا اور کھانے کا سارا سامان چھین رہا تھا۔ ہر صبح جب گاؤں والوں کو ایک نئے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا، وہ سب اس اتنی طاقتور مخلوق سے خوفزدہ تھے۔ بڑی کوششوں کے باوجود وہ اس خوفناک دیو سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ڈھونڈ پائے۔ گاؤں میں سب پریشان تھے اور سمجھ نہیں پاتے تھے کہ اس مسئلے کا حل کہاں سے آئے گا۔ ان کے چہرے پر تناؤ اور خوف تھا کیونکہ دیو کی طاقت دن بعد بڑھتی جا رہی تھی۔ یہی وقت تھا جب رانی نے فیصلہ کیا کہ وہ دیو کا مقابلہ کرے گی۔ رانی نہ صرف خوبصورت بلکہ ایک بہادر لڑکی تھی۔ اس کے دل میں عزم جاگ چکا تھا کہ وہ اپنے گاؤں کے لیے اس مشکل سے لڑے گی۔ رانی نے گاؤں کے بزرگوں سے مشورہ کیا کہ وہ دیو کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ کئی بزرگوں نے کہا کہ دیو کی طاقت انسانوں کی استطاعت سے باہر ہے اور ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے اس کو شکست دی جا سکے۔ لیکن رانی نے تمام بڑوں کے مشوروں کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے کہا، اگر ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں تو ہمیں اپنی عقل اور حکمت کا استعمال کرنا ہوگا۔ ہمیں کسی حل تک پہنچنا ہوگا۔ رانی کے اندر ایک عزم جاگ چکا تھا جس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ دیو کو شکست دے گی۔ سب لوگ پریشان تھے لیکن رانی کو اس کا پختہ یقین تھا کہ وہ اس خطرناک مخلوق کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ایک دن اس نے جنگل میں رہنے والی ایک سیانی بزرگ خاتون سے ملاقات کی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جادوئی راز جانتی ہے اور ہر قسم کے مسائل کا حل تجویز کرتی ہے۔ بزرگ خاتون نے رانی کو دیو کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائیں۔ اس نے بتایا کہ دیو کی طاقت اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کی روح کی حقیقت میں چھپی ہوئی ہے۔ دیو کی اصل کمزوری ایک سونے کے مرتبان میں دفن ہے جو جنگل کے گہرے حصے میں موجود جھیل کے تہہ میں ہے۔ وہ جھیل انتہائی گہری ہے اور اس کا پانی جادوئی اثرات رکھتا ہے جس کی وجہ سے اس جھیل میں چڑھنے کا ہر شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ رانی نے یہ سنا اور اس کے دل میں اس مرتبان کو تلاش کرنے کا عزم بڑھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب تک وہ اس مرتبان کو نہ پائے گی تب تک وہ دیو کو شکست نہیں دے پائے گی۔ لیکن اس نے فوری طور پر سوچا کہ اسے اس مشکل کام میں مدد کی ضرورت ہوگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ مشن اکیلے نہیں کرے گی اور اس کے لیے کسی طاقتور مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسی دوران رانی کا سامنا ایک نوجوان شہزادے سے ہوتا ہے جو اپنے قلعے سے شکار کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ شہزادہ ارہم نہ صرف ایک بہادر شہزادہ تھا بلکہ اس کے دل میں بھی لوگوں کی خدمت کا جذبہ تھا۔ شہزادہ ارہم جنگل میں شکار کی تلاش میں تھا اور رانی کے ساتھ اس کا راستہ پھر ایک موقع پر متصل ہوتا ہے۔ جب رانی نے اسے اپنے مشن کے بارے میں بتایا تو وہ اس کی بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، رانی، تمہاری کہانی بہت دردناک ہے اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سفر میں تمہاری مدد کرنا میری عزت ہوگی۔ یہ دونوں ایک ساتھ جنگل میں سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کی ابتدا میں انہیں متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جادوگروں کی چالاکیاں اور درختوں میں چھپی ہوئی جادوئی مخلوق انہیں ٹریک کرتی رہتی تھی۔ ان دونوں کو کئی بار یہ دھوکہ دینے کے لیے مخصوص راستے بھی دکھائے گئے جنہیں وہ بار بار سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن رانی کی ذہانت اور شہزادے کا عزم ان تمام خطرات پر غالب آتا چلا گیا۔ ہر جگہ جہاں کوئی مشکل آتی،
رانی اپنے دماغ کا استعمال کرتی اور شہزادہ شجاعت سے حالات کا مقابلہ کرتا۔ دونوں ایک دوسرے کی مدد سے بہت سی پازلوں کو حل کرتے ہوئے بڑھتے گئے۔ ایک دن انہیں ایک خوفناک چٹان کے نیچے چھپی ہوئی روشنی کے آثار نظر آئے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ جھیل کے قریب ایک طاقتور جادو کی علامت ہے۔ یہاں سے یہ سفر صرف گہرائی میں مزید پیچیدہ ہوتا گیا، اور رانی اور شہزادہ جانتے تھے کہ دیو کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے انہیں اس جھیل کو ہر حال میں تلاش کرنا ہوگا۔ رانی اور شہزادہ ارہم ایک طویل سفر کے بعد اس جھیل کے قریب پہنچے، جس کی جگہ کا ذکر بزرگ خاتون نے کیا تھا۔ یہ جھیل خاص طور پر جادوئی خصوصیات سے بھری ہوئی تھی۔ جھیل کا پانی زہر کی مانند گہرا اور طوفانی تھا، اور اس کے اندر اس قدر جادو چھپا تھا کہ کوئی بھی آسانی سے اس میں غرق ہو سکتا تھا۔ اس جھیل کے قریب پہنچ کر رانی اور شہزادہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے چند لمحوں کے لیے رکے، جیسے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ اگلے قدم کیسا ہوگا۔ یہاں سے واپس جانا ہماری موت کے مترادف ہے، لیکن ہمیں اس جگہ سے کچھ حاصل کرنا ہی ہوگا، رانی نے ارادہ کیا۔ شہزادہ ارہم اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بولا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور اس وقت ہماری کامیابی صرف ہمارے عزم پر منحصر ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو یقین دلایا اور جھیل کی سمت کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جب وہ جھیل کے کنارے تک پہنچے تو دونوں نے غور سے دیکھا کہ سونے کا مرتبان جھیل کی گہری تہ میں کہیں چھپا ہوا ہے، جو اس جادوئی مخلوق دیو کی اصل کمزوری کی جڑ تھا۔ اس صندوق میں وہ ساری طاقت تھی جو دیو کی طاقت کو بڑھاتی تھی۔ رانی جانتی تھی کہ اگر وہ یہ صندوق نہ پاتی تو دیو کو شکست دینا ناممکن ہوتا، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرے گی۔ دونوں جھیل میں کود پڑے۔ جھیل کے اندر غمگین سناٹا تھا، اور گہرے پانی کی لہریں دونوں کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کے سامنے کئی بظاہر معمولی چٹانیں آ گئیں، لیکن رانی نے جیسے ہی ان چٹانوں کو پار کیا، ان کی بناوٹ سے پتہ چلا کہ یہ جادوئی ہیں، اور ان میں چھپی ہوتی ہیں کچھ سازشیں اور چیلنجز۔ جہاں ایک طرف رانی نے اپنا حوصلہ نہیں چھوڑا، وہیں شہزادہ ارہم بھی ساتھ تھا، جس نے اپنی سلیپری سطح اور کرامات کو بروئے کار لاتے ہوئے رانی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ دونوں کئی گھنٹوں تک لڑتے اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہوئے اس جھیل کے اندر گئے، اور آخرکار سونے کے صندوق تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اس صندوق کو اٹھایا، دیو کی روح بیدار ہو گئی۔ جھیل کا پانی ہلچل میں آ گیا، ایک بدترین طوفان کی طرح گہرائی سے باہر آنے لگا، اور پورے علاقے میں افراتفری پھیل گئی۔ دیو کو اپنی کمزوری کا فوراً پتہ چل گیا، اور اس نے غصے میں آ کر گاؤں پر حملہ کرنے کی دھمکی دی۔ رانی اور شہزادہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سمجھ گئے کہ اب انہیں فوراً صندوق کھول دینا چاہیے۔ رانی نے صندوق کھولا، اور جیسے ہی اس کی چمک باہر نکلی، دیو کی طاقت ختم ہونا شروع ہو گئی۔ دیو بے طاقت اور کمزور ہو گیا، اور گاؤں کی طرف دوڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ وہاں تباہی مچا سکے، لیکن رانی اور شہزادے نے ان کی حوصلہ افزائی کر کے اسے روکنے کے لیے ایک اور حکمت عملی تیار کی۔ وہ دونوں گاؤں کی طرف دوڑ پڑے، اور وہ لمحہ آیا جب دیو نے ساری طاقت سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی تمام طاقت سونے کے صندوق کی بندش کے اثر سے رکاوٹ بن کر نہیں نکل سکی۔ رانی اور شہزادے نے دیو کو اس کی کمزوری کے سامنے جیتنے کے بعد گاؤں کی طرف تیز قدموں سے واپس روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ دیو اب کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ اس کی ساری طاقت ختم ہو چکی تھی۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچے تو گاؤں والے بے حد خوش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا نجات دہندہ دیکھا۔ گاؤں والے جشن منا رہے تھے، اور رانی اور شہزادے کا خیر مقدم کرنے کے لیے سڑکوں پر دوڑ پڑے۔ یہ لمحہ بہت خاص تھا، کیونکہ دیو کی طاقت سے آزاد ہونے کے بعد گاؤں کی فضا میں سکون اور امن چھا گیا تھا۔ ہر کسی نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور دونوں کے عظیم کارنامے کا تذکرہ کیا۔ رانی اور شہزادہ ایک دوسرے سے مختلف انداز میں بات چیت کرتے تھے، اور دونوں جان چکے تھے کہ اب صرف ایک مشن باقی ہے، محبت اور خوشی کا جشن منانا۔ شہزادہ ارہم رانی کی بہادری اور ذہانت سے بہت متاثر تھا، اور اس نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے رانی کو کہا، تمہاری ذہانت، ہمت اور حوصلے نے مجھے واقعی بہت متاثر کیا ہے،
اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں۔ رانی نے اس کی محبت اور وقار کو سراہتے ہوئے اس کی پیشکش قبول کی اور کہا، ہماری کامیابی کا راز نہ صرف ہمارے عزم میں ہے بلکہ ہمارے درمیان کی دوستی اور محبت میں ہے۔ شادی کی تقریب بڑے دھوم دھام سے منائی گئی۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب نے نئے جوڑے کی کامیابی اور محبت کا جشن منایا۔ شہزادے اور رانی کی زندگی نے نہ صرف محبت کے نئے معنی اختیار کیے بلکہ اس گاؤں میں امن اور سکون کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ لوگ یہ کہانی سن کر ہمیشہ اس کی خوبصورتی، شجاعت اور عزم کو یاد کرتے رہیں گے۔ آخرکار، رانی اور شہزادہ نہ صرف اپنے گاؤں کے نجات دہندہ بن گئے بلکہ محبت اور دوستی کی ایک نئی مثال بھی قائم کی۔ وہ زندگی کے سفر میں ساتھ رہے اور ثابت کیا کہ سچی محبت اور جذبہ انسان کو ہر مشکل سے باہر نکال کر کامیابی کی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔